السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ عزیزان گرامی، فالج او مرگی د فالج او د مرگی د پاره دا زمون خاندانی وظیفه ده د شهنشاه خراسان غوث الاغواس د پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ نواز تروسہ پورے یہ ہمارا خاندانی وظیفہ ہے، مرگی کے لیے اور فالج کے لیے، دیگر امراض کے لیے بھی اکثیر ہے۔ یہ قصیدہ بردہ کے کچھ اشعار ہے تو وہ میں پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کا ترتیب بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک اللہ ما وحی بمکتسب ولا نبی علی عیب بمتہم، آیاتہ الغر لا یخفى علی احد بدونها العدل بین الناس لم یکم، کم ابرأت وسبم باللمس راحتہ واطلقت اربا من ربکۃ اللمم۔ یہ 3 اشعار ہے، اور الباب الخامس 5ویں باب میں ہے، فی ذکر یمن دعوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ترتیب یہ ہے کہ یہ شعر سرع یعنی مرگی اور فالج و دیگر امراض کے لیے اکثیر ہے۔ مسروع عربی کا لفظ مرگی زدہ، جو مرگی کے مرض میں مبتلا ہے اس کو دورے پڑتے ہیں، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان دونوں آنکھوں کے درمیان ان ابیات کو لکھیں، اپنے ہاتھ سے ایسے لکھیں۔ نیز نیلا کپڑا لے لیں، نیلے کپڑے پر لکھ کر اس کا پتیلا بنائیں۔ نیلا کپڑا لے لیں، اس پہ آپ لکھیں، پھر اس کا بتی بنا دیں اس طرح، اور اس کو جلا کر مسروع کی ناک میں دھواں دے۔ اس کو آپ ایسے تیلی لگائیں تو اس کا جو دھواں ہے نا اس کی ناک میں، تاکہ اس اندر تک چلا جائے، تو مرگی کے مریض کو فوراً ہوش آ جائے گا اور صحت حاصل ہوگی۔ ہوش آنے کے بعد آنکھوں کے درمیان جو لکھے ہوئے ابیات ہیں قصیدہ بردہ کے، وہ مٹھا دیں، انشاءاللہ مرگی دور ہو جائے گی اور دوبارہ یہ مرض نہ ہوگا۔ تو یہ ابیات قرآن کی آیت وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ لکھیں، اور اس کے ساتھ پہلے یہ آیات لکھیں بسم اللہ کے ساتھ، پھر اس کے نیچے یہ قصیدہ بردہ کے اشعار لکھیں، تو مریض کے گلے میں ڈالیں یا ہاتھ پہ رکھیں تو عجائب نظر آئیں، اور فالج زدہ مریض کو، جس کو فالج ہے، ان ابیات کو لکھیں، اس کے جسم پر ملے اور پڑھ کر ہاتھوں پر اس طرح دونوں ہاتھوں پہ پھونک مارے، اور فالج زدہ کے مریض پہ ہاتھ پھیرتے رہیں، ملے اس طرح، انشاءاللہ صحت کلی حاصل ہوگی۔ تو جیسا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظم قصیدہ کے ساتھ کیا، اور تندرست آدمی بھی پڑھ کر اپنے ہاتھ جسم سے مل لے تو انشاءاللہ فالج سے محفوظ رہے گا۔ اچھا، فالج کے مریض کے لیے یا مرگی کے مریض کے لیے جو طریقہ میں نے بتا دیا، جو ذکر کیا، اس کے علاوہ بھی روغن زیتون، فالج کے لیے روغن زیتون اولیو آئل جو ورجن ہے وہ لے لیں، اس کو دم کریں اور اس کو پلاتے رہیں، یا مالش کے لیے ورجن کے علاوہ جو دوسرے مالش کے لیے زیتون کا تیل ہے وہ دم کر کے ان کے پٹوں کو مالش کرتے اور ساتھ دم بھی کرتے رہیں، ان تینوں ابیات سے۔
جو مرگی کے مریض ہیں اس کے لیے بھی آپ زیتون دم کریں، اس کو صبح شام ایک چھوٹی چمچ، تو وہ چمچ بھی میں ساتھ پڑھی ہے، یہ چمچ اتنا، یہ صبح شام اس کو نہار منہ پہ لاتے رہیں دم کر کے۔ اور عرق گلاب، یہ جی عرق گلاب ہے، یہ عرق گلاب سپرے لے لیں روزز کا، اس کو دم کریں مرگی کی مریض کے لیے، تو اس کو دم کریں اور یہ جو ہے نا مکس کریں آپ منرل واٹر میں، تو اس میں بھی وہ ڈالیں، تو مریض کے چہرے پہ گاہے گاہے صبح شام دوپہر سر پہ، اور ساتھ ساتھ وہ منرل پانی بھی پلاتے رہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ مرگی کی دوروں کے لیے، فالج کے لیے، یہ ہمارے خاندانی وظائف ہیں، اسی سے ہم مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں فی سبیل اللہ۔ اور یقین کیجئے گا کہ ایسے حالت میں مریض آ جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اور ان قصیدہ بردہ کے ابیات کے وسیلے سے ان کو صحت عطا ہوتی ہے، لیکن جو عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا، تو ہم نے اپنے ایڈورٹائزمنٹ کی کیا ہمیں ضرورت ہے، ہمارے معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے۔ اب بات یہ ہے نا کہ یہ جو کیمرے لگتے ہیں، آپ دم شم کرتے ہیں، جی اتنی مخلوقاتی، یہ ریا و نمود و نمائش ہے۔ ایک مریض کے دم کرنے پر بھی معمولی 10 منٹ لگتا ہے، تو میری گزارش ہے کہ جو عمل بھی آپ کریں اللہ کے لیے کریں، بغیر ریا، بغیر نماد و نمائش کے کریں، اللہ کے لیے کریں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیک ککار لوگوں کا اجر ضائع نہیں ہوا تھا۔ تو یہ آج میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دوں، مرگی کے لیے اور فالج کے لیے یہی ہمارا طریقہ ہے، اسی پر ہم دم کرتے ہیں، یہی دم رقیہ ہے، اور اسی سے اللہ مریضوں کو شفا دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے، اس کو اپنے عمل میں لائیں۔ جو مرگی کے مرض میں مبتلا ہے، جو فالج کے مرض میں مبتلا ہے، آپ لوگوں کو بھی اجازت ہے جو طریقہ میں نے ذکر کیا اس پہ عمل کریں، اسی طریقے سے مریضوں کو دم کرتے رہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔